اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے دوستوں، میں نے اس سے پہلے بھی نماز کے متعلق چند ویڈیو آپ تک پہنچائی ہیں، تو مجھے امید ہے آپ نے پسند کی ہوں گی، اور مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ مہربانی کر کے جو میری غلطی ہے اس میں وہ کومنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، تو میں انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر میری یہی گزارش ہے کہ آپ مہربانی کر کے آپ جہاں تک یہ آگے پہنچا سکیں تو مہربانی کر کے آگے تک پہنچائیں، سب تک پہنچے اور سب یہ دیکھیں، اور اپنے میری جہاں تک صلاحیت تھی میں انشاءاللہ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی صلاحیت کے مطابق آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ تو میں نے پہلے تعوذ و تسمیہ اور سورہ فاتحہ کا سے پہلے کا جو لفظی ترجمہ تھا وہ آپ تک پہنچایا تھا، تو آج اس نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس ترجمے کو دوبارہ سے دیکھیں، اور یہاں سے لفظی ترجمہ جو تھا آپ نے یہ دیکھ لیا ہے، تعوذ تسمیہ اور سورہ فاتحہ کا آگے لفظی ترجمہ ہے۔ آپ یہاں سے شروع کریں، تعوذ تسمیہ اور سورہ فاتحہ آج کی ویڈیو جو ہے کہ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ایک بات میں یہاں مجھے یاد آ گئی کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ پہچان رکھتے ہیں کہ ہمارا جو سنیوں کا قرآن پاک ترجمہ ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، تو شروع اللہ کے نام سے جو ہے وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیے ایک لفظی ترجمے کے ساتھ یہاں جو بتایا گیا ہے بازر بی، تو بی اسمی اللہ، بی اسمی اللہ، بسم اللہ، یہاں جو الف ہے بی اسمی الف یہاں سے گر گیا ہے، تو بی بسم اللہ لفظ بنا ہے، تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے، الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا بدلے کا، ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو آگے ضروری وضاحت جو ہے وہ کی گئی ہے، وہ آپ نیچے دیکھ لیں، میں یعنی پیج کو روک کے رکھا ہے، تو آپ یہاں دیکھ لیں کہ تا اور الف دونوں میں مبالغے کا مفہوم ہے، اس لیے ترجمہ بہت کیا گیا ہے۔ لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر ہو تو یہ گرامیٹیکلی بتایا گیا ہے، اس کو بھی آپ کوشش کر کے دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آگے اس کو دوبارہ آپ پڑھیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ اس پیج پہ رہ گیا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور یہ ولضالین جو ہے یہ مد لازم ہے، اس کو آپ پورے طریقے سے ادا کریں۔ اس کا ترجمہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط اس راستے کی، اللہ زینہ
ان لوگوں کا راستہ، یعنی اس راستے کی انعمتا علیہم، انعمتا انعام کیا گیا علیہم جن پر، غیر المغضوب نہ کہ غضب کیا گیا ان پر، ولا الضالین جو گمراہ لوگ ہیں ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، جو راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا تھا ان لوگوں کا راستہ، نہ کہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ یہ ہم اگر اپنے ذہن میں رکھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے نماز میں تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں اور ہم کیا اللہ تبارک تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ تو آگے رکوع کی دعائیں ہیں۔ پہلی دعا جو ہے سبحان ربی العظیم، یہ ترمذی میں آئی ہے۔ تو دوسری دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بخاری مسلم میں۔ ہم نے صرف اسی دعا کو لے لیا ہے۔ آپ دیکھیے رکوع کی دعائیں ہیں، یہ مدلل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں رکوع میں، وہ دعائیں پوری درج کی گئی ہیں یہاں۔ ہم نے صرف یہی سمجھایا کہ سبحان ربی العظیم سے علاوہ ہم کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں دوسری دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر تیسری دعا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکات والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکات والروح۔ چوتھی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء عظمہ والکبریاء والعظمہ، ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو پہلی دعا کا جو ترجمہ ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظمت والا رب، زیادہ سے زیادہ اور طاق پڑھیں۔ ہم نے صرف پڑھ لیا ہے کہ 3 بار پڑھنا کافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم نے تسبیح کرنی ہے، ثنا کرنی ہے، تو ہم جتنی بار زیادہ کریں گے صرف مطلب اتنا ہے صرف طاق بار کریں، 3 بار کریں، 5 بار کریں، 7 بار کریں، 9 بار کریں، 11 13 15 17 19۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جتنا بھی ہم زیادہ وقت لگائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا مقام بڑھے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو دوسری دعا کا ترجمہ ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کتنی اچھی دعا ہے، آپ دیکھیے اوپر تو پہلی دعا میں جو ہے وہ صرف تسبیح ہے نبی پاک اللہ تبارک تعالیٰ کی، معذرت چاہتا ہوں، تو پہلی دعا میں تسبیح ہے اللہ رب العالمین کی، اور دوسری دعا جو ہے اس میں آپ دیکھیے ترجمہ پڑھ لیجئے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تسبیح ہو گئی، اے ہمارے رب ہے ہمیں پالنے والے اور سب تعریف تیری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حمد بھی آ گئی اس میں، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ ہمارے اپنے لیے دعا ہے، ہمارے اپنے نفع کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ ہمیں بخشش ہماری فرما، ہمیں بخش دے۔ اور تیسری دعا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکات والروح، بہت پاکیزگی والا، بہت مقدس ہے، قدوس مقدس ہے، رب الملائکات فرشتوں کا رب، والروح اور جبریل امین کا رب ہے۔ کتنا اگر ہم یہ ترجمہ پڑھیں گے تو ہمارا دل لگے گا انشاءاللہ، خشوع خضوع پیدا ہوگا ہمارے اندر کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعائیں کر رہے ہیں اس میں کتنا مطلب تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے سے ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ ہم یہ دعائیں کرنے میں ہمیں جھجک نہیں محسوس ہوگی کہ ہمارا وقت جو ہے ہم زیادہ وقت لگ گیا، ہمیں ٹائم نہیں اتنا۔ ہم جتنا زیادہ سمجھ کے نماز کو ادا کریں گے اتنا انشاءاللہ ہمیں زیادہ سکون حاصل ہوگا نماز کے اندر اور ہماری نماز کا فائدہ ہوگا۔ تو چوتھی دعا ہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاکی ہے غلبے والے رب کی، غلبہ تو صرف اللہ ہی کا ہے نا۔ جبروت کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ ملکوت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ بھی اللہ ہے، جبروت غلبے والا بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہے، کبریائی والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ بڑائی کس کی ہے؟ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔
والعظمہ، اور عظمت والا بھی میرا رب ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عظمت والا نہیں ہے، کوئی جبروت نہیں ہے، کوئی ملکوت نہیں ہے، کوئی کبریائی نہیں ہے، کوئی عظمہ نہیں ہے۔ تو آگے اس کا جو لفظی ترجمہ بتایا گیا ہے، جو ہم جیسے ہم اردو میں ان کو استعمال کرتے ہیں، نستعین، استعانت، تعاون، معاون، معاونت، دیکھیے کتنا وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اہدنا، ہدایت، ہادی، برحق، ہادی کائنات، الصراط، پل صراط، صراط مستقیم، انعمتا، انعام، منعم، نعمت۔ یہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ جلدی سمجھ آئے گی نماز کی، کہ ہم نماز میں جو پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ آئے گی انشاءاللہ تبارک تعالی۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی وہ انشاءاللہ، یہ لفظی ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں ساتھ میں، لفظی ترجمہ ہے وَإِيَّاكَ، لفظی ترجمہ انشاءاللہ یہ آپ ضرور دیکھیں۔ والکبریاء والعظمہ، ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو قدوس بہت مقدس ہے، رب الملائکات فرشتوں کا رب ہے، والروح، اور روح الامین جبرائیل کا رب ہے، سبحانہ پاکی ہے، ذل جبروت غلبے والے رب کی، والملکوت اور بادشاہی والے، والکبریاء اور بڑائی والے، والعظمہ اور عظمت والے رب کی۔ تو انشاءاللہ دل لگے گا نماز پڑھنے میں انشاءاللہ۔ تو میری درخواست ہے، التجا ہے آپ کے سامنے کہ یہ ویڈیو آپ دیکھیں بھی، اور کومنٹ میں بتائیں جو میرے غلطی کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ یہاں سے آپ غلط کر رہے ہیں، وہ میں انشاءاللہ تو کروں گا۔ اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، شیئر ضرور کریں، لائک کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی کہ مجھے انشاءاللہ تسلی ہوگی کہ کتنے دوست جو ہیں مجھے پسند کر رہے ہیں، اس میں کتنے میرے بھائی ہیں اس کو، میری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں۔ اور شیئر کریں گے تو انشاءاللہ میرے نامہ اعمال میں بھی اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی انشاءاللہ نیکیاں جمع ہوگی۔ تو جزاک اللہ الخیرہ۔